ہائے ہائے جو علی کا بھی امام ہو، جو عمر کا بھی امام ہو، اور جس ہستی کے لیے مولا علی اپنی زبان پاک سے خود فرمائے، امام دارقطنی المختلف والمختلف میں لکھتے ہیں، بعض حضرات اس میں غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں سنن دارقطنی کا حوالہ نہیں، امام دارقطنی کی المختلف والمختلف کا حوالہ، اور کتاب السنہ امام ابن ابی عاصم کا حوالہ، اور کتاب السنہ امام عبداللہ کا حوالہ، اور دیگر کتابوں کا حوالہ۔ میرے مولا علی نے فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر۔ ایک کالے کپڑے والے کیوں اٹھ پئے ہو؟ کیوں صدیق اکبر دی گل سنن نہیں ہوندی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ دی؟ توجہ کرنا۔ ہاں یہی تو مسئلہ، اپنی من مرضی نہ شریعت میں سمجھنے ہے۔ مولا علی کا فرمان پڑھ رہا ہوں، مولا علی کا۔ میں آوانا مولا علی کا پتر ہوں۔ مولا علی فرمانے لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدت حد المفتری۔ مولا علی فرماتے ہیں جس کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہے، میں اس کو لمحہ پاک کو دی تشریف کرسی۔ وہ مفتری ہے، جھوٹ ہے، 80 کوڑے اپنے ہاتھ سے لگا ہوا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون پڑھے گا؟ یہ مولا علی کا فرمان کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ مولا علی کا فرمان۔ بولو مولا علی کا فرمان۔ فرمایا وہ بندہ جھوٹ ہے جو مجھے فضیلت دے ابو بکر و عمر، میں اس کو اپنے ہاتھ سے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے، اور مولا علی بزدل نہیں ہے، ہاں بہادروں کا بہادر ہے۔ پانچوں وقت پیچھے امام، میں نے کہا صدیق اکبر کو امام مننے نہ مننے، مولا علی پنجے ٹائم آدھے پیچھے سے امام صاحب کے اللہ اکبر، اور جس کو کہہ رہا مولا علی پنجے ٹائم امام چپڑا امام مننے۔ آج کوئی بدماش صدیق اکبر کو امام نہ مننے، میں کہا تو مننا نہ من۔ مولا علی بھی پنجے ٹائم پیچھے سے امام کے، مولا حسن بھی پنجے ٹائم پیچھے سے امام کے، مولا حسین بھی پنجے ٹائم پیچھے سے امام کے۔ بغیر نگاہ علی کے کوئی شخص ولی ہو نہیں سکتا، جو صدیق کو نہ مانے اس کا علی ہو نہیں سکتا۔ بات سمجھ آئی؟ اور صدیق اکبر کون ہے پتہ ہے؟ صدیق اکبر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ کبھی اس پہ غور کیے؟ ہاں صدیق اکبر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں ایک ہے مقام صدیقیت جس پہ سارے حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، مولا علی بھی، سارے دیگر صحابہ بھی، سب مقام صدیقیت سے اوپر ایک مقام ہے، اور مقام رسالت سے نیچے ایک مقام ہے، اور رسالت کے قریب ترین ایک مقام ہے۔ صدیقیت سے اوپر، مقام رسالت سے یوں نیچے، اس کو کہتے ہیں مقام قربت فردون۔ فرمایا اس پہ صرف اور صرف ایک ہستی فائز ہے جس کو کہتے ہیں صدیق اکبر۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کمال کیا، ایک تو مطلب القمرین لکھی نا، ایک 28ویں جلد میں کمال کیا میرے اعلیٰ۔ 28ویں جلد میں 2 رسالے لکھے، غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق، اس میں صرف ائمہ اہل بیت کے اقوال ہیں، افضلیت سیدنا صدیق اکبر۔ اور آگے الظلال والانقاء من بعد سبقت الاتقاء 182 صفحات میں مشتمل رسالہ، اس میں بھی افضلیت سیدنا صدیق اکبر کو بیان کی۔ اب توجہ کرنا، اعلیٰ حضرت کمال کی لکھتے ہیں الظلال والانقاء من بعد سبقت الاتقاء۔ فرمایا جو لوگ مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں حضرت ابوبکر عمر پہ، ان سے پوچھو مولا علی خود کس کو اپنے آپ پر فضیلت دیتے ہیں؟ میں مولا علی خود ابوبکر عمر کو فضیلت دیتے ہیں، تو مولا علی کی گل مننی ہے یا کسی اور کی مننی ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر وہ ہے، مولا علی وہ ہیں جن پر مصطفیٰ نے خرچ کیا، جن کو مصطفیٰ نے بیٹی دی۔ صدیق اکبر ہے وہ ہے جنہوں نے مصطفیٰ پہ خرچ کیا، جنہوں نے مصطفیٰ کو بیٹی دی۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ظلال والانقاء من بعد سبقت الاتقاء میں، فرمایا مولا علی پہ کرم کیے مصطفیٰ نے، مولا علی کو پالا، مولا علی پہ خرچ کیا۔ اور اگلا جملہ کامران بھائی کمال کا، فرمایا نعمت کبرا کی انتہا تو اس وقت ہو گئی جب سیدہ زہرا کا عقد کیا مولا علی سے۔
فرمایا پر صدیق اکبر وہ ہے جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا سوائے صدیق اکبر، اس کا صلہ اللہ دے گا۔ اے سبحان اللہ۔ تو سامع عزیز شام، ہم یہ کہتے ہیں حضور کی ہر نسبت کا حیا کرو، صحابہ ہوں تب بھی حیا کرو، آل بیت ہوں تب بھی حیا کرو۔ اگر مجھے آپ اجازت دیں میں 2 آیتیں پڑھ لوں، سبحان اللہ، ایک آل بیت کی طہارت پہ، ایک صحابہ کی طہارت پہ، کیونکہ ہم سنی ہیں، ڈنڈی رقم ہے کوئی نہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 آیت تفسیر پڑھنے لگا ہوں۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ میں نبی کے گھر والوں، اللہ نے ارادہ فرمایا تم سے ہر رجس کو دور فرما دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے۔ آیت سن لیے، اکثر سنتے رہتے ہیں، یریدو بھی ہے، یطہرو بھی ہے۔ اب یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 بھی ہے۔ اب میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جو شاید آپ کبھی سنتے نہیں ہیں، وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے جو صحابہ کے لیے، ذرا ان لفظوں پہ بھی غور فرمانا۔ سبحان اللہ، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ قرآن نہیں ہے۔ اور یہ آیت جا پھر قریشی تو نہیں پڑھنی نا، غفران سیلوی ہی پڑھنی ہے۔ اچھی تو سبحان اللہ نہیں، آخری طالبان سن رہا ہے۔ سبحان اللہ، سنی بنو، سنی دمڑ کے سنی نہ بنو۔ کیا بنتے ہیں؟ وہ آیت تطہیر اور یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ، اللہ تم پہ حرج گوارا نہیں کرتا، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تمہارے لیے طہارت کا ارادہ فرماتا ہے۔ اب یریدو ادھر بھی ہے، یریدو ادھر بھی ہے، یطہرو ادھر بھی ہے، یطہرو ادھر بھی ہے، پھر ڈنڈی کس بات کی، پھر 2 نمبری کس بات کی؟ بلکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ایک اضافی ٹائٹل بیان کیا، ادھر آیت ختم ہو گئی، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، طہارت پہ آیت ختم۔ ادھر جب صحابہ کی طہارت کی بات آئی تو وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ پہ آیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک ٹائٹل اضافی بیان کیا، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طہارت کا بھی ارادہ فرماتا ہے اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام فرمانے کا بھی ارادہ فرماتا ہے۔ اور سورہ مائدہ جناب والا سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 پڑھو، خود میں ترنم سے اس لیے نہیں پڑھ رہا، ٹائم نہیں ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے میرے نبی صحابہ سے صدقوں کے مال لیجیے اور ان کو پاک کیے، ان کو تزکیہ عطا فرمائیے۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے؟ سورہ فتح کی آیت نمبر 26 پڑھیے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اے میرے نبی وہ تیرا صحابی اور پاک نہ ہو، ہم نے تیرے صحابہ کے ساتھ تقوی لازم کر دیا ہے، وہ اس کا حق بھی رکھتے ہیں اور اہل بھی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اے میرے صحابہ جس حال پہ تم ہو نا، اللہ اس حال پہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، اللہ پلید کو پاک سے الگ کرے گا۔ اب مصطفیٰ نے الگ کیا کیسے؟ مالک یہ الگ کون کرے گا؟ فرمایا اس ایک ہی آیت ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، ایک ہی آیت ہے۔ فرمایا اس خباثت اور طہارت پہ مصطفیٰ کو مطلع کر دیا۔ اب میرے نبی نے مسجد نبی میں کہا اخرج، نکل جا فلاں بن فلاں منافق نکل جا، فلاں بن فلاں نکل، فلاں بن فلاں جو منافق تھے ان کے نکالا، پر خدا کی قسم صدیق اکبر کو نہیں نکالا، فاروق اعظم کو نہیں نکالا، عثمان غنی کو نہیں نکالا، مولا علی کو نہیں نکالا، جن کو نہیں نکالا کون ہے مائی کلال جو ان کو نکال سکے؟ صحابہ بھی پاک، آل بیت بھی پاک۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کیوں آئے؟ پاک کرنے آئے۔ میں کہا تو 1400 سال تو بعد تیرا بوتھا پاک ہو گیا، تیرا صدیق وچ بیٹھا رہا، وہ پاک نہیں ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 8،
وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک بلکہ پیچھے پڑھو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم بلکہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ وتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو تزینوا لعذبنا کہ جی واعلموا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لو یطیعکم فی کثیر من لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان اللہ فرماندا تیرا زیور تیرا ہار شنگار کوئی اور شے ہوسی میرے صحابہ کا دل کا ہار شنگار اور زینت ایمان ہے وکرہ الیکم الکفر تم کہتے ہو پھر گئے میں کیا تو پھریا صحابہ تو پھرنا لے ہو تو سب کفر دی طرف پھرے ہو صحابہ نہیں پھرے کیونکہ اللہ فرماتا وکر رہا ہے ان کو تو کفر سے نفرت ہے والفسوق ان کو تو فسق سے نفرت ہے والعصیان ان کو تو گناہ سے نفرت ہے تو حضور کا ہر صحابی پاک اور ہر صحابی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھ لی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 پڑھ لی سورہ ال عمران کی آیت نمبر 195 پڑھ لیجیے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 پڑھ لیجیے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 سے لے کے 103 تک پڑھ لیجیے حضور کا ہر صحابی جنتی ہے واخر دعوانا الحمدللہ. نعرہ تکبیر نعرہ